السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کشادہ کرنے والا اللہ ہو، پھر اس کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ کر دیا۔ علم و حکمت کے وہ دریا اس میں انڈیلے کہ یہ دنیا کے دریا ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ علوم، وہ کچھ اللہ نے اس سینے میں رکھ دیا کہ بس مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں، جو کچھ ہو جاتا ہے سب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ میں دیکھتا بھی ہوں تو بہت کچھ دیکھتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں تو بہت کچھ سنتا ہوں۔ اتت السماء، آسمان چرچرا گیا۔ وحق لها ان تئت، اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان سے آواز آ رہی ہے، حق بنتا ہے کہ اس سے آوازیں آئیں۔ کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع، اس میں 4 انگل بھی ایسی جگہ نہیں۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں اپنی پیشانی نیچے رکھ کے، سر نیچے رکھ کے اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنا وسیع و عریض آسمان، ایک 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے پورے آسمان میں جہاں کوئی فرشتے نے سر نہ رکھا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رو نہ رہا ہو۔ دیکھیے، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں، مسجد ہے، اگر یہاں ہی 10-15 آدمی رونا شروع کر دینا تو باقیوں پہ رونا آ جائے گا، یار یہ کیا ہو گیا؟ وجہ نہیں سمجھ آئے پھر بھی باقی بھی ان کو بھی دقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں وہ آسمان چرچرا رہا ہے، رو رہا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ روئے۔ کیوں؟ اس میں 4 انگل بھی خالی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سر رکھ کے اللہ کو سجدہ کر کے رو نہ رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم کم ہنسو اور زیادہ روو۔ زندگی تمہاری
اس میں تھوڑا عرصہ ہنسنے کا ہو، مسکرانے کا ہو، باقی ہر وقت روتے ہی رہو۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے اور پھر تم کسی چیز میں لذت محسوس نہ کرو، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم جنگلوں میں، بیابانوں میں اللہ کو بلند آواز سے یاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاں ہمیں اللہ رب العزت کی بے نیازی، اس کی مخلوق کا ذکر فرمایا۔ ہم کتنے دنیا میں بستے ہیں، دنیا چھوٹی سی آسمان کے مقابلے میں، یہ ابھی پوری فل نہیں ہوئی، کہاں ابھی ہے، سارا صحرا ہی صحرا ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ یہ شہروں میں کچھ آبادیاں ہیں، باہر چلو کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، اجڑے ہوئے بھی آباد بھی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی دنیا ابھی نہیں بھری، تو وہ خالق و مالک آسمان کا ایک بالشت، ایک 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ سجدے میں رکھ کے رو نہ رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے اتنی وسیع و عریض کائنات پیدا کی، لیکن انسان قربان جائے تیرے، پتہ نہیں اللہ کو کیا ادا پسند آ گئی کہ اس نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم بنایا، پھر جو مصطفیٰ کریم کی نگاہ میں آتے گئے رب تعالیٰ انہیں بھی اپنا بناتا چلا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم جانو، یا میں جو سنتا ہوں تم سنو، تو پھر تم جنگلوں میں نکل جاؤ، اللہ کو اونچی اونچی آواز سے یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے چلے جاؤ۔ آئیے، دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، پھر ہمارے لیے جو چلا گیا پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج تک تو کوئی واپس آیا نہیں۔ جس نے چلے جانا ہے اس نے واپس نہیں آنا۔ جس کا کبھی مسجد میں اعلان ہو جائے گا آج فلاں حاجی صاحب، فلاں چودھری صاحب نہیں ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو یاد کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریے۔ وہ جہان بہت بڑا ہے جس میں ہم نے جانا ہے، اس جہاں کی ابھی ہمیں صحیح خبر ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اسے کہا جائے کہ تو ایک دنیا میں جا رہا ہے جہاں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، جہاں دریا بھی ہے، صحرا بھی ہے، نہریں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، اتنی آبادی بھی ہے، اسے کیا سمجھائے گی بیچارے کو؟ اس کے لیے تو 1.5 فٹ کی جگہ ہی زمین و آسمان ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہمیں آج کوئی بتائے کہ قبر کا جہان کتنا بڑا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، کیوں؟ قبر کے جہان کے مقابلے میں ہمارا جہان اتنا چھوٹا ہے جتنا ہمارے مقابلے میں ماں کا پیٹ چھوٹا ہوا کرتا۔ اور پھر فرمایا قبر میں چلے جائیں گے تو آخرت کا جہان اس سے بڑا ہے، وہ اس کے مقابلے میں قبر کا جہان ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ تو وہ تو وسیع و عریض دنیا، وسیع و عریض علاقہ، اللہ رب العزت نے جہاں اتنی بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، تو رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا، پھر مہربانی کی کہ اسے کلمہ پڑھا دیا اس نے، یہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین اسلام پر، اس کلمہ طیبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے روایت کر کے آپ فرماتے ہیں، جب یہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے جانور چبا کے کھا جاتے۔ اتنے جلیل القدر صحابی پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے یوں ڈرتے ہیں، کہتے کاش میں درخت ہوتا جسے جانور چبا کے کھا جاتے۔ تو آئیے، اگر اللہ نے نعمت دی ہے، یہی چند سانس ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو، جو میں سنتا ہوں تو تم سنو، پھر کیا ہوگا؟ نہ تمہیں آرام ملے، نہ سکون ملے، نہ چین کی نیند آئے،
آئیے اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارے لیے یہ وقت ختم ہو جائے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، یہ آپ کے وصال مبارک سے چند دن پہلے کا یہ تذکرہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرنے والے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، باہر آئے، شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کر دی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم سے پہلے اب جا رہا ہوں۔ پیش رو اسے کہتے قافلہ کوئی روانہ ہو